نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پیش کی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس بات کی گواہی ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اور قرآن کریم میں صرف العالم نہیں کہا گیا کہ انسانوں کی دنیا کے لیے رحمت ہے، بلکہ العالمین کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، خواہ وہ انسانوں کی دنیا ہو، خواہ وہ جناتوں کی دنیا ہو، خواہ وہ جانوروں کی دنیا ہو، خواہ وہ پتھروں کی دنیا ہو، پیڑ اور پودوں کی دنیا ہو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کفار کے لیے بھی رحمت ہے۔ مفسرین نے اس بات پر بھی بحث کی ہے کہ آپ اگر تمام عالم کے لیے رحمت تھے تو کفر اختیار کرنے والوں کے لیے، کفر کا کام کرنے والوں کے لیے آپ کی رحمت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل کفر کے لیے آپ کی رحمت یہ ہے کہ جس طرح پچھلی قومیں زمین میں دھسا دی جاتی تھی، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی تھی اور ان کو یکبہ ختم کر دیا جاتا تھا، یہ آپ کی رحمت کی برکت سے، آپ کی رحمت کی وجہ سے اہل کفر کو اس دنیا میں ناز و نعم سے اور عیش و عشرت سے رہنے کا موقع ملا ہے۔ کہ ایک شخص ظالم ہے اور دنیا میں اس کے ظلم سے ہر شخص پریشان ہے، لیکن اس کو دنیا میں جو ڈھیل دی جاتی ہے یہ آپ کی رحمت کی برکت ہے۔ آپ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ جانے کن قوموں کو دھسا دیا جاتا، لیکن یہ آپ کی رحمت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ هل اصابك من رحمتی شیء، میری رحمت سے آپ کو کیا ملا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میں اپنے انجام سے بہت ڈرتا تھا، كنت اخشى العاقبہ، میں اپنے انجام سے ڈرا کرتا تھا، میں اس بات کو لے کر ہمیشہ خوف میں رہتا تھا کہ نہ جانے میرا کیا انجام ہے، لیکن جب آپ پر قرآن کریم کی آیت اتری ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، تو میں مطمئن ہو گیا۔ یہ آپ کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس قدر عام تھی کہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک اور مرد سے لے کر عورتوں تک اور پھر انسان کی زندگی اور موت کے جو احکام ہیں ان سب میں اس رحمت کا پہلو واضح ہے۔ عرب کی جو نخوت اور عرب کا جو ایک عام مزاج تھا، وہ اس مزاج کے مطابق بہت سے لوگ اپنے بچوں کو کھلاتے نہیں، اپنے بچوں کو چومتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کو کھلا رہے تھے، اس کو چوم رہے تھے، ان کو تعجب ہوا۔ انہوں نے فرمایا تقبلون صبیانکم، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ جواب دیا گیا ہاں۔ انہوں نے کہا لیکن ہم لوگ تو نہیں چومتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحم کو چھین لیا ہے؟ یعنی کہ بچوں کو چومنا، بچوں کو کھلانا یہ آپ کی رحمت کا ایک تقاضا تھا اور آپ نے اس کی تعلیم دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اپنی مختصر کر دی۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ نے نماز اپنی تیزی سے پڑھا دیا اور نماز آپ نے ہلکی کر دی، ایک بچے کے رونے کی وجہ سے، کہ تاکہ اس کی ماں دل نہ ہو کہ بچے میں لگ جائے۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اپنی نوازی حضرت امامہ
کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا نماز کے اندر، اور اس کے بعد جب رکوع و سجدے میں جا رہے تھے ان کو رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، نواسے نظر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اتر کر منبر سے نواسوں کو اٹھا لیا۔ نماز کے اندر آپ نے فرمایا امام لوگوں کی امامت کرتا ہے، لیکن خود امام اقتدا سب سے کمزور شخص کی کرتا ہے۔ یعنی امام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے، لوگ امام کی اقتدا کرتے ہیں، اور امام کس کی اقتدا کرتا ہے؟ کہ سب سے ضعیف، سب سے کمزور شخص کی اقتدا خود امام کرتا ہے۔ یعنی امام پر اس بات کی ذمہ داری ہے کہ اگر پوری مسجد میں جو سب سے کمزور شخص ہے اس کی رعایت کے مطابق نماز پڑھائے، یہ آپ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں فرق کیے جا رہے ہیں، لمبی آپ نے رکعت پڑھا دی اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت کو صحابہ میں پیدا کرنے کے لیے مختلف واقعات کے صحابہ کرام کو سنائے تاکہ یہ رحم کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ مشہور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا اور اس کو پیاس لگی اور اس نے ایک کنواں دیکھا، اس میں اتر کر اس نے پانی حاصل کیا اور پی لیا۔ باہر نکلا دیکھا کہ کتا پیاس سے پریشان ہے، تو اس کے لیے وہ کنویں میں اترا اور اس نے اپنے خف کے اندر، چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے اس خف کے اندر اس نے پانی بھرا اور اس کو لے کر آیا، اس کتے کو پلایا وہ شخص، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ آپ نے فرمایا عذبت امرأة فی ہرۃ لم تطعمها ولم تسقها ولم تترکها تأکل من خشاش الارض۔ ایک عورت کو عذاب دیا گیا ایک بلی کے سلسلے میں، ایک بلی کو اس نے بند رکھا اپنے گھر میں اور نہ اس کو کھانے کو دیا اور نہ اس کو پینے کو دیا، نہ اس بلی کو چھوڑا کہ جا کر جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو چیزیں پڑی رہتی ہیں اس کو کھانے۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ کی رحمت جانوروں کے ساتھ اور چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم لوگ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے چلے گئے، تو ہم لوگوں نے ایک چڑیا دیکھی، سرخ رنگ کی چڑیا دیکھی اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بچے اچھے لگتے ہیں چاہے انسانوں کے ہوں چڑیا کے ہوں، لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو ہم لوگوں نے اس چڑیا کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم لوگوں نے اٹھا لیا اور وہ چڑیا آ کر پر اپنے پھڑپھڑانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ چڑیا پر پھڑپھڑا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من فجع هذه بولدها، اس چڑیا کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ اس کے بچے کی وجہ سے۔ ردوا ولدها الیہا، اس چڑیا کے بچوں کو اس کو واپس کرو۔ اور آپ کی نظر پڑی سفر میں انسان ہوتا ہے، بیابان سے گزرتا ہے، وہاں یہ چیونٹیاں ہوتی ہیں، وہاں چیونٹیاں رہتی ہیں، تو اگر آپ کو رکنا ہو تو لوگ چیونٹیوں کو صاف کرتے ہیں، تو گھاس پھوس تھی وہاں پر صحابہ کرام نے جلا دیا۔ جلنے کی وجہ سے بعض چیونٹیاں جل گئی تھی، بعض چیونٹیاں بھاگ گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کیا، کس نے جلایا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا رب النار، آگ کی سزا صرف اللہ رب العزت دے سکتا ہے۔ آگ سے آپ کسی چیز کو جلا نہیں۔ بہت سی چیزوں کو صاف کرنے کے لیے بسا اوقات لوگ آگ جلاتے ہیں، آگ کی تکلیف نہیں دینی چاہیے، مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے چارپائیوں میں کھٹمل ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگ پانی گرم کر کے اس چارپائیوں میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے کھٹمل جو نکل جاتے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ آگ کی سزا صرف اللہ رب العزت دے سکتا ہے، اور آگ کی قبیل سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ الیکٹرک شارٹ سے جو تکلیفیں دی جاتی ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے اسلام، کیونکہ وہ بھی آگ کی قبیل سے ایک چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح دھوپ آگ کی ایک قسم ہے۔ حضرت ہشام ابن حکیم ابن حزام ایک بار ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص کچھ لوگوں کو دھوپ میں کھڑا کیے ہوئے ہے اور ان پر تیل ڈال دیا۔ انہوں نے منع کیا، پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو ایک شخص نے جواب دیا ان لوگوں نے خراج ادا نہیں کیا ہے، اس وجہ سے حاکم کی طرف سے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، انہوں نے منع کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں یہ رحمت کا پہلو واضح ہے، رحمت کا پہلو نمایاں ہے۔ اور سچی بات یہ کہ اگر کی صفت رحم کی صفت ہمارے اندر آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ایک دوسرے پر رحم کرنا،
ایک دوسرے کا خیال کرنا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کم اعفو عن الخادم، اپنے نوکر کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا کل یوم 70 مرہ، ہر روز 70 مرہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں اور تنخواہ کاٹ لیتے ہیں اور بھی نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. عمدہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو معاف کیا جائے. یہ دین رحمت کا تقاضا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے اور ہمارا دین دین رحمت ہے، اور ہمارے دین کے ہر حکم میں رحمت ہے. میدان جہاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے پہلو کو نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. دیکھو جب لوگوں کو قتل کرو تمہاری تلوار کی جو دھار ہونی چاہیے وہ تیز ہونی چاہیے. یعنی دشمن کو بھی مارنا ہے تو ایسی تلوار سے مارو کہ اس کی گردن جلدی کٹ جائے. جانوروں کو ذبح کرو چاقو کی دھار وہ تیز ہونی چاہیے. عین میدان جہاد صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ اللہ کے رسول مشرکوں کے خلاف بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا نہیں، میں بد دعا نہیں کرتا، انما بعثت رحمہ، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی تھی. ملک الجبال حاضر ہوا اور اس نے کیا کہا کہ آپ کا حکم ہو تو 2 پہاڑوں کو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک به شیئا. مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے. تو یہ آپ کی رحمت ہے اور یہ آپ کا پیغام ہے اور اس پیغام کو ہمیں اور آپ کو لینا ہے. یہ رحمت ایک عظیم صفت ہے. اگر یہ صفت ایک انسان سے نکال لی گئی تو وہ شخص ظالم ہو جائے گا، پھر وہ شخص شقی ہو جائے گا، وہ شخص بدبخت ہو جائے گا، اس کا نصیبہ خراب ہو جائے گا. اس وجہ سے ہمارے اندر یہ رحم کا جذبہ ہونا چاہیے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے. آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی رحیم ہوں، ہم بھی کریم ہوں، ہم بھی لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.